ٹھیک ہوگا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری آخری مردم شماری 1998 میں ہوئی، آپ کو پتا ہے وہ 2017 میں ہوئی۔ اچھا کراچی کی آبادی غلط لکھی ہوئی، اب کراچی کی آبادی میں اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، ویسے پاکستان کی بھی آکسفورڈ نے لکھی ہے کہ 9 کروڑ ہے، ٹھیک ہے جی 9 کروڑ لکھی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا جی آپ یہ ثابت کریں کہ آپ ایک ایک کتاب کے اندر 35 40 50 غلطی ہیں، اور جب بچہ یہ پڑھے گا تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کیسا، جب وہ قرآن کی آیتیں غلط پڑھے گا۔ ابھی یہ میرے پاس ایک اسلامیات کی کتاب ہے، سورۃ قریش میں اس نے پہلی آیت کا ترجمہ دیا ہے، دوسری کا بالکل چھوڑ دیا ہے، آگے تیسرے کے دیا ہے، چوتھی کا، تو بچہ وہی یاد کرے گا۔ یہ پہلی جو کتاب میرے پاس یہ پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ غلط دیا ہوا ہے۔ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ کی ٹرانسلیشن ہے اور یہ ولداللین، اور یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہاں ختم ہو گیا، نہ ہی گمراہوں کا۔ آگے اس نے بغیر کسی وجہ کے یہ 2.5 لائنیں جو ہے نا سورۃ اخلاص کی دے دی ہیں۔ اب بچے، یہ تو میں نے نیلی لکیر خود لگائی ہے، بچہ کیسے فرق جان سکتا ہے کہ یہ ترجمہ یہاں ختم ہو گیا ہے؟ یعنی کسی نے اس کو چیک ہی نہیں کیا۔ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ آکسفورڈ کی کتاب، ہمارے بچے بچیاں ماشاءاللہ جو ہم بڑی بھاری فیسیں ادا کر کے انگریزی سکولوں میں بھیجتے ہیں اور پک ڈراپ دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے خرچ کیا ہے تو بڑا اچھا مسلمان تیار ہو رہا ہے۔ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ہماری انگلش کی کتاب، اور یہ میٹرک لیول پہ بچیوں کو پڑھائی جا رہی ہے، اس میں ایک ہاسٹل کی سٹوری ہے، لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ دن کو انہوں نے یہ کیا، اور شام کے ٹائم کا لکھا ہوا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے آپ کے سامنے الفاظ دہراتے ہوئے، لیکن اب یہ کیونکہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور کتاب کے اندر ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ لڑکیوں نے انڈریسڈ، یعنی انہوں نے کپڑے اتار دیے، اور کپڑے اتارنے کے بعد 2 لڑکیاں جو ہیں وہ ایک بیڈ میں سو گئیں، اور ایک لڑکی سے کپڑے نہیں اتارے جا رہے تھے، اس کی فلان لڑکی نے مدد کی، اور پھر وہ دونوں بھی ایک بیڈ میں سو گئیں، اور پھر 10 منٹ کے بعد لائٹیں بند ہو گئی۔ یہ ہماری کتابوں کے اندر ہم لیسبین سامنے آتی ہیں تو پھر بعد میں ایگزیکٹلی یہ ہم نصاب کی کتابوں میں پڑھا رہے ہیں۔ اچھا اس طرح سے ایک لکھا ہوا ہے جی بادشاہ کے بارے میں، جی کہ وہ اپنی بیوی کو اگلے دن اس سے قتل کر دیا، پھر اگلی رات کو اس کے ساتھ نئی بیوی تھی، پھر اس کو قتل کر دیا، پھر اس کو قتل کر دیا، کرائم پروموٹ کیا، کرائم۔ اچھا ایک لکھا جا رہا ہے ایک جگہ پہ کہ ان امپلائمنٹ بہت ہے، بے روزگاری ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ بڑی لمبی ڈسکشن کے بعد نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہے جی کہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو ڈکیتی ہے اور چوری ہے، ڈکیتی خاص طور پہ ڈکیتیاں کرنا، یہ جو کرائمز ہو رہے ہیں اس کو لیگلائز کر دیں، اس کو جائز قرار دے دیں، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب یہ مواد ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو بین کرنا چاہیے یا ان کو گولڈ میڈل دینا چاہیے؟ اسے تو بین ہی کرنا چاہیے، جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں، یقینی طور پہ ہم دیکھیں گے بھی، اور وہ بکس میں ظاہری سی بات ہے آپ نے وہ اس کی نشاندہی بھی کی ہوگی۔ لیکن میں یہاں پر آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ماشاءاللہ اتنے سال ہو گئے ہیں، آپ سروس میں ہیں، کیا وجہ ہے کہ 6 مہینے 4 مہینے 5 مہینے سے زیادہ آپ ٹکتے نہیں ہیں؟ ہاں وہ میں اس لیے نہیں ٹکتا کہ دیکھیں نا، سسٹم جو مجھ سے کرانا چاہتا ہے وہ میں نے نہیں کرنا، اور جو میں کرنا چاہتا ہوں سسٹم اس کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ سسٹم اور میری لڑائی ہے، اور یہ آخری دم تک چلنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں نا یہ کربلا سے بھی پہلے کی کہانی ہے کہ حق اور نا حق۔ اچھا ابھی یہ ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو میں نے کیا ہے جس کے مجھے پیسے ملتے ہیں، مجھے تنخواہ ملتی ہے بحیثیت ایم ڈی کہ میں یہ کام کروں۔ اچھا نہیں کیا اتنے عرصہ، کسی بورڈ نے بھی نہیں کیا تو حالات ٹھیک رہے ہیں، میں نے کیا، اور یہ تو ابھی تقریباً 2000 کتاب اور بین ہونی تھی اگر میری ٹرانسفر نہ ہوتی۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 9,500 اور کتابیں ہیں جو پڑھی ہیں، کیا آپ کو کالز آئیں، کوئی پریشرائز کیا گیا، فورس کیا گیا آپ کے تبادلے؟ اچھا پریشرائز کرنے کے دیکھیں بڑے طریقے ہوتے ہیں، ایسے ڈائریکٹ کالز نہیں آتی، اب وہ کلچر بدل گیا ہے نا، دیکھیں نا یہ کوئی زمینوں کا قبضہ تو نہیں نا، بندوقیں لے کے وہ آ جائیں اور ادھر شام چلے جائیں، یہ بڑے سافٹ طریقے اب داخل ہو گئے۔ مثلا مجھے ایک کلیگ کے ذریعے کلوایا گیا کہ جی ایک بڑی پارٹی کا، جی ان سے تو بگاڑنے کا فائدہ کوئی نہیں، لوگ ان سے دیکھیں جی اتنے لاکھوں روپے کا بینیفٹ لیتے ہیں۔ ہمارے کلیگ کی مثال دی گئی کہ دیکھیں اتنے لاکھ روپے پہ وہ ڈیپوٹیشن پہ گیا ہوا ہے، تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا ایشو یہ ہے کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنی میری ضرورت ہے، ضرورتیں ہی ہم نے اپنی لمیٹڈ رکھی ہیں الحمدللہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے کئی گنا زیادہ حق حلال کا پیسہ دیا ہے۔ اچھا اس طرح کے یہ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سفارش جس کو لوگوں نے کرنی ہوتی ہے وہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کون ہے۔ مطلب میں نے یہاں سے کوئی 10 ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کو نکالا ہے، مجھے کسی نے کوئی فون نہیں کیا، انہوں نے یہی سمجھا ہوگا یہ انرجی ویسٹ کرنے والی بات ہے، لیکن اس کا رد عمل پھر وہی ہے کہ آخر میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جہاں بھی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ میرا گورنمنٹ سے جو شدید ترین شکوہ ہے اور احتجاج ہے اس پہ، وہ یہ ہے کہ مجھے سنے بغیر انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے۔ اچھا ٹرانسفر ہونے سے کوئی نہیں، مجھے شہباز شریف نے بھی 8 دفعہ OSD کیا تھا، آپ دیکھیں میری صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، شہباز شریف سے تو آج بھی بہتر ہے۔ میرا صرف اس گورنمنٹ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بندے کے خلاف کوئی شکایت ہے تو آپ کا فرض ہے، اور یہ قانون کی فنڈامنٹلز ہیں، انصاف کا بنیادی تقاضا جسے ہم کہتے ہیں، وہ بے شک نائب قاصد ہے، وہ ریڈی والا ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا موقف بتائیں۔ چاہیے یہ تھا کہ کوئی ٹاپ لیول پہ بندہ مجھے بلاتا، یہ 100 کی 100 کتاب میں لے کے جاتا، اور جو بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے
قرآن غلط، حدیث غلط، توہین رسالت، توہین صحابہ، قائد اعظم علامہ اقبال، سر سید احمد خان اور کشمیر. مجھے بتائیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ہے کیا؟ یہی تو وہ کور چیزیں ہیں کور چیزیں پر پاکستان چل رہا ہے اور پاکستان قائم و دائم ہے. اگر دیکھیں نا اتنی بڑی بات پہ بھی گورنمنٹ کسی کا موقف سننا پسند نہیں کرتی تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر وہ کیا کاروبار کرتے ہیں. کوئی ایسی مصروفیت ان کی ہے یا وہ کسی کو سننا ہی پسند نہیں کر رہے. تو کیا فورن لابی کہا جا سکتا ہے اسے، جس کی وجہ سے نہیں یہ لابی ہر جگہ دیکھنا آکسفورڈ اس لیے ہے کہ آکسفورڈ کا ایک نام بڑا ہے اور ظاہر ہے. اب دوسرا دیکھیں نا یہ کتاب ہے مثلا ہال مارک پبلیکیشنز، تو یہ پہلی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی. ان کا ایک تو نام زیادہ مشہور ہے، دوسرا ان کی 14 کتابیں ان کی بین ہوئی ہیں اور ظاہر ان کا انٹرنیشنل برانڈ ہے اور یہ پہلی دفعہ پوری ورلڈ میں ہوا ہے کہ ان کی کتاب کو کسی نے چیلنج کیا ہے. اور میں نے ان کے سامنے کتابیں رکھ کے ڈسکس کیا ہے. میں نے کہا جی آپ اس کو جسٹیفائی کریں. یعنی ان کی 3 کتابیں ایسے میں نے کھولی، میں نے کہا اس میں آپ بتاتے ہیں کہ ایک خاص چیز کی لمبائی 500 کلومیٹر ہے، اگلے میں لکھتے ہیں 700 ہے، اگلے میں لکھتے ہیں 800 ہے. دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں جی یہ 10 روپے کا ہے، پھر کہوں 15 کا، پھر 20 کا، تو تینوں تو غلط نہیں ہو سکتی صحیح. اچھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا بتا دیں یہ مردم شماری کیسے آپ نے آبادی 9 کروڑ دکھا دی ہے. اچھا نظمیں ایسی انڈیا کا دیا ہوا ہے، ایک انگلش کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی جن ملکوں کا نقشے پہ نام ہے ان کے بارے میں اگر کتاب میں معلومات ہیں. پاکستان کا نام ہی کوئی نہیں، انڈیا کا نام لکھا ہوا ہے. میں نے انہیں کہا جی آپ ایسے کریں انڈیا کا یہاں پہ کاٹیں، پاکستان لکھیں اور یہ